اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ارض و سما کا مالک ہے، رازق ہے، مالک روز جزا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر، جن کی وجہ سے دنیا و آخرت کی رنگینیاں ہیں، جو باعث نجات ہیں، جو شاف روز جزا ہیں۔ میں ہوں سید بختیار علی شیرازی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل شیرازی ADV شیرازی۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا، آپ نے مجھے سبسکرائب کیا، مجھے لائک دیے، کمنٹ کیے۔ تو مزید میں ریکویسٹ کروں گا، میں نے جو ایک گول اچیو کرنا ہے، اس کے لیے آپ کا ساتھ مجھے بہت ضروری ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی، گزارش ہوگی کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور جو بیل ہے اس کو دبا دیں تاکہ جو بھی میرا ولاگ ہوگا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اسلام میں 3 اذانیں جو کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے پر گراں گزریں، بڑی مشکل سے انہوں نے وہ اذانیں سنی۔ تو پہلی اذان ہے جناب بلال کی۔ جناب بلال سے اہل بیت اطہار بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن جب جناب بلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جب وہ مدینہ سے چلے گئے تھے یا ان سے مدینہ چھڑا دیا گیا تھا، تو ایک رات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب بلال کو خواب میں ملے اور کہا کہ بلال، میرے بیٹے بہت اداس ہیں۔ یہ جو روایات میں ملتا ہے کہ وہ خواب میں ملے تھے اور فرمایا کہ بلال، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو جناب بلال نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، پہلے میں اذان پڑھتا تھا تو آپ میرے سامنے ہوتے تھے، اب کیونکہ آپ میرے سامنے نہیں ہوتے تو اذان پڑھنے کو جی نہیں کرتا۔ لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جناب بلال مدینہ میں تشریف لائے۔ جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ جناب بلال آ گئے ہیں تو انہوں نے جناب بلال سے اذان کی درخواست کی۔ تو جناب بلال نے جناب حسنین کریمین اور جناب سیدہ کے کہنے پر اذان پڑھنا شروع کی۔ لیکن جیسے ہی جناب بلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے لیے جیسے ہی آپ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو لوگ غش کر گئے، جناب بلال غش کر گئے۔ تو وہ اذان جو ہے وہ اہل مدینہ اور اہل بیت نے بڑی مشکل سے سنی۔ دوسری اذان وہ کوفہ کی اذان ہے۔ 18 اور 19 رمضان المبارک کی درمیانی شب وقت سحری کے جو جناب علی بادشاہ نے اذان پڑھی تھی کوفہ کی مسجد میں، بڑی دکھی آواز میں جناب علی بادشاہ نے وہ اذان پڑھی۔ تو جب آپ نے اذان پڑھی تو بچوں نے ماؤں کی گودیں چھوڑ دیں، پرندوں نے چہچہانا چھوڑ دیا۔ غز کے روایات میں ملتا ہے کہ ہر مخلوق نے جناب علی بادشاہ کی وہ اذان سنی، لیکن جیسے جناب علی علیہ السلام کی اذان ان کی بیٹیوں نے سنی، ان کے بیٹوں نے سنی، ویسے کسی نے نہیں سنی۔ جناب علی بادشاہ کے اذان کے ہر لفظ پر گھر میں کوہرام تھا، بیویاں رو رہی تھیں، کیونکہ جناب علی بادشاہ نے اس رات آرام نہیں کیا تھا، اور آپ نے اشاروں میں یا جیسے بھی، کیونکہ میں عالم دین تو نہیں ہوں، اس لیے جناب علی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ میری یہ اذان آخری ہوگی۔ تو دوسری اذان وہ کوفہ والی اذان جو جناب علی بادشاہ نے کوفہ کی مسجد میں دی، بڑی مشکل سے اہل بیت اطہار نے سنی۔
اور تیسری اور آخری اذان جو کہ آج تک بلکہ معاشر تک اہل ایمان کو رلائے گی۔ اذانیں تو تمام ہی دکھی ہیں، جناب بلال کی اذان، جناب علی بادشاہ کی اذان، لیکن جو اذان جناب علی اکبر نے 10ویں محرم کو 61 ہجری کو کربلا معلیٰ میں دی، وہ اذان جو تھی اس نے حوران جنت کو رلایا، اس نے ملائک کو رلایا، اس نے اہل بیت اطہار کو رلایا۔ اس اذان سے میں مختصراً یہ کہوں گا کہ اللہ کی ہر مخلوق اس اذان پہ روئی تھی، کیونکہ جناب علی نے جو اذان پڑھی وہ پانی پی کر پڑھی تھی، جناب بلال نے اذان پڑھی تھی پانی پی کر پڑھی تھی، لیکن جو جناب علی اکبر نے اذان دی تھی وہ 3 دن کا پیاسا تھا، پردیس تھا اور صحرا تھا، اور جنگ جو تھی ساتھ پردہ دار تھے، تو سب سے زیادہ مشکل جو اذان تھی جو اہل بیت اطہار پر بہت مشکل گزری وہ جناب علی اکبر کی اذان تھی۔ تو ان اذانوں سے ایک درس بھی ملتا ہے، درس محبت محمد و آل محمد، درس خدا سے پیار کا درس ملتا ہے، خدا کی وحدانیت کا درس ملتا ہے جناب علی اکبر کی اذان سے، کہ جیسے جو آپ نے اذان فرمائی تھی کہ چاہے پیاس ہو، جنگ کے سائے منڈلا رہے ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن خدا وحدہ لا شریک کا نام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بلند رکھا جائے۔ جناب علی بادشاہ کو پتہ تھا کہ آج میری زندگی کی آخری اذان ہے، لیکن ہر طرح سے باخبر ہونے کے باوجود جناب علی بادشاہ نے وہ اذان پڑھی۔ جناب بلال نے اہل بیت اطہار کی محبت میں اذان پڑھی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ وحدہ لا شریک ذات کے احکامات کی بجاوری کرتے ہوئے، محمد و آل محمد سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ خداوند کریم آپ سب کو اور مجھے محمد و آل محمد کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند کریم تمام مسلمان مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مشکلات حل کرے۔ خداوند کریم آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔